السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں احمد ستر قریشی اور اسپیشل پروگرام سنڈے اسپیشل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جیسا آپ جانتے ہیں کہ میرا یوٹیوب چینل ہے جو اے کیو گلوبل کے حوالے سے جانا جاتا ہے، اور ہم اس پر حالات حاضرہ کے حوالے سے اور ڈیلی نیوز بلیٹن بھی شائع کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے پروگرام جو ہیں اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم تلاش کرتے ہیں جو بڑی بڑی خبریں ہوتی ہیں ان کے پیچھے چھپے سچ۔ لیکن آج میں آپ کے لیے ایک منفرد پروگرام لے کر آیا ہوں۔ کچھ اعداد و شمار، ایسے اعداد و شمار جو آپ سنیں گے تو حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ سوشل میڈیا پہ بہت ساری معلومات آتی رہتی ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو ایک اپنے یوٹیوب کے حوالے سے اس پروگرام کو آرگنائز کر کے آپ تک پہنچاؤں، تاکہ آپ سن کر اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی معیشت کی زبوں حالی، پاکستان کی عوام کی غربت کی وجہ، پاکستان میں ناخواندگی کی وجہ، پاکستان ترقی کی شاہراہ پر کیوں نہیں چڑھ پا رہا، پاکستان کے اندر جو مہنگائی آسمان سے بھی بلند بالا ہوتی چلی جا رہی ہے اس کی وجہ، اور پاکستان دنیا کے اندر ان ممالک سے جو کل تک پاکستان سے امداد لیتے رہتے تھے، آج پاکستان کے سامنے اپنی معیشت کو مضبوط کر اور دنیا کے اندر اپنا نام اور مقام پیدا کرنے میں کس طرح سے کامیاب ہوئے۔ اس رپورٹ کو اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو آپ کو ساری حقیقت کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ پروگرام آپ کے سامنے، یہ میرا پروگرام ہوتا ہے، اور آپ کے سامنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے سامنے لے کے آنا ہر خبر کے پیچھے چھپا سچ۔ تو آج کی یہ رپورٹ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ ہے یو این ڈی پی کے حوالے سے۔ یو این ڈی پی نے رپورٹ کیا ہے کہ اور خبر جو ہے وہ باقاعدہ طور کے اوپر پاکستان کے سب سے بڑے اخبار جسے کہتے ہیں جنگ اخبار میں شائع بھی ہو چکی ہے۔ یو این ڈی پی کے حوالے سے جو رپورٹ آئی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان کی معیشت کے 26 کھرب 60 ارب روپے، جو بنتے ہیں 17.4 ارب ڈالر، یہ ہمارے مقتدر حلقوں کے بڑے ذمہ دار لوگوں جو کہ کروڑ پتی اور ارب پتی ہیں ان کو مراد دینے میں پاکستانی گورنمنٹ خرچ کرتی ہے۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ وہ لوگ جو پہلے سے ہی اگر ارب پتی نہیں ہے تو کروڑ پتی ضرور ہے، وہ حکومت سے سبسڈی لیتے ہیں۔ مراد کا مطلب سبسڈی، مختلف چیزوں کے اوپر سبسڈی لیتے ہیں۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ وہ لوگ جو پہلے سے ہی اگر ارب پتی نہیں تو کروڑ پتی ضرور ہے، وہ حکومت سے ایک بڑی رقم کا حصہ اپنی عیش و عشرت کی زندگی کو گزارنے کے لیے حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین،
یہ وہ افراد ہیں جن کو ہم عام فہم زبان کے اندر بہت ہی پیارا نام دیتے ہیں اور کہا جاتا ہے اشرافیہ۔ در حقیقت یہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھنے والے بڑے عہدیداران اور خاص طور سے مختلف ڈپارٹمنٹ کے ہیڈز اور ہماری جو سینٹ ہے اس کے ممبران، جو نیشنل اسمبلی ہے اس کے ممبران، جو صوبائی اسمبلی ہے اس کے ممبران، اور ہمارے بڑے بڑے اداروں کے بڑے بڑے افسران، یہ وہ طبقہ ہے جو پہلے ہی حکومت سے ایک عام آدمی کے مقابلے میں، ایک عام گورنمنٹ ملازم کے مقابلے میں ہائی لیول پر بڑی تنخواہ لیتا ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد دوسری جگہ بھی جاب کرتا ہے، وہاں سے بھی تنخواہ لیتا ہے۔ ایڈاپٹ بیسس کے اوپر دوسرے ڈپارٹمنٹوں میں بھیج دیا جاتا ہے، وہاں سے تنخواہ لیتا ہے، اور جس ڈپارٹمنٹ سے ریٹائر ہوا ہوتا ہے وہاں سے پینشن بھی مل رہی ہوتی ہے اور ساری امراض بھی مل رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ جو لوگ کروڑوں روپے خرچ کر کے اسمبلیوں میں آتے ہیں وہ بھی اس امراض کا، یعنی اس مراد کا دل کھول کر جو ہے اپنے مقاصد میں استعمال کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو ایک انتہائی لیوش انداز میں گزارتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ موجودہ حکومت ہو یا پچھلی ساری سابقہ حکومتیں ہوں، ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا رہا ہے کہ ہم پاکستان کو ترقی کے راستے پہ گامزن کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ملک کا ایک خاص طبقہ جب ریٹائرڈ ہوتا ہے تو اس کو دوسرے اداروں میں بڑے بڑے ہائی لیول پہ جاب مل جاتی ہے، اور یہ سب بڑے اثر رسوخ والے لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک کا جو معاشی بجٹ ہے، اگر تخمینہ لگایا جائے تو یہ اس بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ بنتا ہے جو سبسڈی کے بند میں جاتا ہے، جبکہ جو سینیٹرز ہیں، جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبرس ہیں، ان کی حالت زار آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی حالت زار کیا ہے۔ نہ ہی قانون پہ عمل درآمد خود کرتے ہیں، نہ ہی کروا سکتے ہیں، نہ ہی ملک کے لیے کوئی بہتر کام خود کرتے ہیں، نہ ہی دوسروں کو کرنے دیتے ہیں۔ ہمیشہ ملک کی بہتری، ترقی اور کامیابی کے راستے میں جو رکاوٹ بنتی ہے وہ ان کا انڈر ٹیبل بنتا ہے۔ جو بیرونی دنیا سے لین دین کے اندر جو ان کے کٹس ہوتے ہیں وہ ملک کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ یہ ملک کی معیشت کو کھوکھلا کرنے والا ایلیمنٹ جو ہے وہ ہمارے ملک کے یہ اشرافیہ ہیں جو کھربوں روپے کا بجٹ کھا جاتے ہیں، اور جو ٹیکس کی مد میں عام عوام پر بوجھ ڈالا جاتا ہے وہ صرف ان کو مراد دینے کی وجہ سے ہی ڈالا جاتا ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ کی جو رپورٹ آئی ہے NHRD کی، جو جاری کی گئی ہے، اس میں 22 کروڑ نفوس کے ملک میں عدم مساوات کے معاملات پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ طاقتور طبقہ اپنے منصفانہ حصے سے زیادہ کے لیے اپنا
استحقاق استعمال کرتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مراعات سے سب سے زیادہ فائدہ کارپوریٹ سیکٹر اٹھاتا ہے۔ ایک تخمینے کے مطابق اس نے 7,18 ارب روپے یعنی 4.5 ارب سے بھی زیادہ کی امرات حاصل کی ہیں۔ دوسرے اور تیسرے نمبر پر امرات حاصل کرنے والا ملک کا 1% امیر ترین طبقہ ہے، جو ملک کی مجموعی آمدن کا 9% مالک ہے۔ جاگیردار، بڑے زمیندار، جو آبادی کے 1.1 پر مشتمل ہیں، لیکن ملک کے 22% قابل کاشت زمین کے مالک ہیں۔ خبر کے مطابق پاکستانی پارلیمنٹ میں دونوں طبقوں کے مضبوط نمائندگی موجود ہے۔ بیشتر بڑی بڑی سیاسی جماعت کے امیدوار یا تو جاگیردار ہوتے ہیں یا ہائی فائی کاروباری طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جن کی آمدنی جو اصل آمدنی ہے وہ کبھی ظاہر نہیں کرتے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو مراعات کی فراہمی کے ذمہ دار تھے وہی مراعات وصول کر رہے ہیں، یعنی جن کو جو ہے حکومت کو ایک اچھا اور بہتر انسینٹیو دینا چاہیے، ٹیکس دینا چاہیے، حکومت کو ریلیف دینا چاہیے، وہی حکومت سے جو ہے وہ ایک طرح کا یہ سمجھ لیں غریب عوام کا خون چوس رہے ہیں اور ان کے ٹیکس کے اوپر پل رہے ہیں، پل نہیں رہے، ان کے ٹیکس کے اوپر اپنی عیاشیاں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حکومت سے سبسڈی لیتے ہیں اور بظاہر ایک ہاتھ سے وہ مراعات دے رہے ہیں، لیکن دوسرے ہاتھ سے جو چھپا ہاتھ ہے اس سے وہ اس طرح وصول کر رہے ہیں کہ جو اتنا دیتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ وصول کر لیتے ہیں۔ ملک کا ایک ادارہ زمین، سرمایہ، انفراسٹرکچر ٹیکس کی چھوٹ کی مد میں 2,60 ارب روپے سالانہ یعنی 1.7 ارب ڈالر کی امرات لے رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ملک کے غریب ترین 1% کی آمدن صرف 0.15% ہے۔ مجموعی طور پر 20% امیر ترین لوگوں کے پاس قومی آمدنی کا 49.6% ہے، جو کہ تقریباً قومی آمدنی کا آدھا بنتا ہے، جبکہ 20% غریب ترین آبادی کے پاس قومی آمدنی کا صرف 5 سے 7% ہی رہ جاتا ہے، یعنی 7% کیلکولیٹ کر لیں اس کو۔ اس بات پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ ملک کا متوسط طبقہ سکڑ رہا ہے۔ UNDP کے اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ متوسط آمدنی والے افراد 2009 سے اب تک آبادی کے 42% سے کم ہو کر 2019 میں 36% رہ گئے ہیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں جنوبی ایشیا میں پاکستان آخر سے دوسرے نمبر پر ہے، یعنی وہ ملک جو ایٹمی قوت ہے، ایٹمی پاور ہے، جس کی فوج، جس کے عسکری ادارے دنیا کے اندر نمبر 1 حیثیت رکھتے ہیں، وہ ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے آخری
طرف سے اگر گنتی شروع کی جائے تو دوسرے نمبر پر ہے اور پہلے نمبر پر افغانستان ہے۔ خبر کے مطابق اس رپورٹ کے نتائج پر تبادلہ خیال کے لیے UNDP کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل اور علاقائی چیف کنی وینگا راجا 2 ہفتوں کے خبر کے مطابق اس رپورٹ کے نتائج پر تبادلہ خیال کے لیے UNDP کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل اور علاقائی چیف کینی وینگا راجا 2 ہفتوں کے ورچوئل ٹور پر ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان اور دیگر وزراء سمیت کابینہ کے دیگر ارکان سے ملاقات کی۔ امور خارجہ اور منصوبہ بندی کے وزراء اس میں پیش شامل تھے۔ اس رپورٹ کی فائنڈنگ پر بات چیت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی موجودہ حکومت کے رہنما اس بات کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں اور انہوں نے اس حوالے سے کارروائی کرنے کا عہد بھی کیا ہے۔ یہ بات بڑی خوش آئند ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اگر موجودہ حکومت اس ناسور جیسی بیماری کو دور کرنے میں کچھ اقدامات اٹھا سکے، لیکن جہاں تک ہم اس اشرافیہ کی بات کر رہے ہیں جو پاکستان اور پاکستان کی عوام کا خون چوس رہی ہے اور پاکستان کی مدنیات اور پاکستان کے ذخائر اور پاکستان کی جو بھی کچھ ایسٹس ہیں ان کو اپنا مال غنیمت سمجھ کر استعمال کر رہی ہے، اور موجودہ حکومت تو صرف چھوٹے سے مافیا جسے آٹا چینی مافیا کہا جا رہا ہے، جو کہ انتہائی مضبوط بھی نظر آتا ہے، اس کے سامنے بے بس نظر آ رہی ہے، تو اس بڑی اشرافیہ سے کس طرح سے اپنے ملک کو آزاد کرانے میں کامیاب ہوگی؟ حکومت تو شہر کے اندر معمولی دنگے فساد پر قابو پانے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ جو کچھ پچھلے دنوں شہر قائد کراچی کے اندر ایک نام نہاد تنظیم کے گنڈوں نے ایک شہری علاقے پر حملہ کر کے وہاں کی املاک کو نقصان پہنچایا، جو کہ قطعی طور پر سویلین آبادی تھی، کسی گورنمنٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، جبکہ حکومت وہاں خاموش تماشائی بنی نظر آئی۔ اگر کسی کا کوئی احتجاج ہوتا ہے ملک کے اندر تو وہ گورنمنٹ کے دفاتر یا گورنمنٹ کے اداروں کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن یہ ایک انوکھا واقعہ اس ملک میں اس حکومت کے دوران پیش آیا، اور ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، لیکن جو موجودہ حکومت ہے اس کے اندر یہ واقعہ ہونا انتہائی تکلیف دہ امر ہے۔ میرے آج کے اس پروگرام کو اگر آپ نے پورا تفصیل سے سنا ہے تو اب آپ خود اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے میں کون لوگ کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، اور حکومت وقت کیوں کر فیل ہو جاتی ہے اور کیوں معیشت کو مضبوط نہیں کر پا رہی۔ اس کے اصل حقائق، اس کی وجہ کیا ہے کہ جو لوگ اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالے ہوئے ہیں، جو ملک کو ترقی اور کامیابی کے سے ہمکنار کرا سکتے ہیں، وہی دراصل اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو میری
یہ کاوش اور کوشش پسند آئی ہے تو اس کو اپنے تمام تر گروپ اور حلقوں میں شیئر کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے سنجیدہ اور ذمہ داران جو ملک وطن پاکستان سے محبت رکھتے ہیں وہ ضرور اس بات پر غور کریں گے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ صحیح ہے یا غلط، اور جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ کس حد تک درست ہے، اور ہمیں کہاں پر کس طرح سے اس کا تدارک کرنا چاہیے، اور کہاں پر ہمیں بند باندھنے ہوں گے تاکہ ملک ترقی کی طرف گامزن ہو سکے، اور جس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا تھا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے، ہم اس مقاصد کو پا سکیں، اور جس مقصد کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی تھیں اور اس ملک کو آباد کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، وہ بھی سکھ کا سانس لے سکیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔